मोहतरम व मुकर्रम नाजरीन, पीस टीवी उर्दू के कदरदान हजरात जो कुरान मजीद को समझने के लिए और उसकी तालीमात से इस्तेफ़ादा करने के लिए इस प्रोग्राम नूर कुरान को मुसलसल देख रहे हैं, आप सबका इस्तक़बाल। अल्लाह ताला कुरान मजीद की आयात को समझने और उनसे अपनी ज़िंदगी में रोशनी हासिल करने और अपनी ज़िंदगी को बामुराद और बामकसद बनाने में। आज हम सूरह अंबिया की आयत नंबर 33 से अपने मुताले का आगाज़ करेंगे। वहुवल्लज़ी खलक़ल-लैल वन-नहार वश-शम्स वल-क़मर कुल्लुन फ़ी फ़लकिन यस्बहून। वो अल्लाह ही है जिसने रात और दिन बनाए, सूरज और चांद को पैदा किया, सब एक एक फलक में तैर रहे हैं। ऑर्बिट है, सिर्फ सूरज और इसका नहीं बल्कि सितारों का भी यहाँ जिक्र हो रहा है इशारतन कि सब अपने अपने फलक में तैर रहे हैं। तैरना यस्बहून का लफ्ज़ है, यानी तैरना या तो लिक्विड में हो सकता है या फजा में हो सकता है। हवा भी एक तरह की लिक्विड, या तैर रहे, जरूरी नहीं कि उसके अंदर कोई लिक्विड ही हो। हर एक का अपना अपना एक ऑर्बिट है। ज़मीन का एक ऑर्बिट है। ज़मीन सूरज के अतराफ तकरीबन 58 करोड़ मील का एक ऑर्बिट बनाती है और चक्कर लगाती रहती है। सूरज के बारे में जो अब तक की तहकीकात हैं वो ये हैं कि सूरज भी तकरीबन 20 करोड़ साल में एक चक्कर पूरा करता है, उसका भी एक ऑर्बिट है। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि सब एक एक ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं। अब सवाल यहाँ पर यही, इन आयात के ज़रिए से हमको सोचने पर आमादा किया जा रहा है कि क्या ये सारी की सारी कायनात खेल है, तमाशा है, किसी कैलेंडर का खेल है, संजीदा काम है। तो एक इसके अंदर जो नज़्म व ज़ब्त है, जो मुख्तलिफ सितारों सैयारों के दरमियान मुख्तलिफ फासले हैं, वो सब एक दूसरे को मुतासिर कर रहे हैं। एक सिस्टम है, हर चीज़ सिस्टमेटिक अंदाज से क्या खुद ब खुद बन गई है। एक मिसाल फ़र्ज़ कीजिए कि आप कहीं पर देखते हैं कि कुछ सिक्के हैं, कुछ सिक्के गिरे हुए हैं, इधर उधर पड़े हुए हैं। आप कह सकते हैं कि हाँ भाई सिक्के कुछ गिर गए होंगे किसी की जेब से बेखबरी में, लेकिन आप देखते हैं कि सारे सिक्के एक ख़ास फासले पर, एक एक इंच के फासले पर हर एक सिक्का दूसरे सिक्के से है, या एक राउंड में है वो दायरे में, या एक मुस्ततील में है वो, और सबका फासला एक दूसरे के बिल्कुल बराबर बराबर है। तो भाई किसी ने रखा है, खुद ब खुद नहीं गिर सकते हैं। लॉ ऑफ चांस जो है उसके मुताबिक ऐसा नहीं हो सकता है। तो जब हम कायनात में देखते हैं कि हर चीज़ सिस्टमेटिक है, इंसान सिस्टमेटिक है, इंसानों का पैदा होना, इंसानों का बढ़ना, इंसानों का मरना, पौधों का परवान चढ़ना, सूरज का निकलना, चांद का निकलना, इनके फासिलों का एक दूसरे से मुनासिब जगहों पे होना। अब ज़मीनी को देखिए, 9 करोड़ 30 लाख मील के फासले पर है सूरज से। अगर 1 करोड़ 2 करोड़ मील ज़्यादा करीब होती तो इतनी गर्मी होती कि ज़िंदगी मुमकिन नहीं होती। बहुत दूर होती तो इतनी ठंडक होती कि ज़िंदगी मुमकिन नहीं होती। ज़मीन को 23.5 डिग्री ज़ाविये पर झुका के रखा गया है। अगर ऐसा नहीं होता तो पूरा पानी एक तरफ चला जाता और मौसम तब्दील नहीं होते। तो इस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला अपनी अज़मत और अपनी कुदरत की तरफ इशारे कर रहा है। आज के जो जदीद उलूम हैं उनकी रोशनी में कुरान मजीद की इन आयात पर हम और ज़्यादा गौर व फिक्र कर सकते हैं। अब इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनको बद्दुआएं दी जा रही थी, बुरा भला कहा जा रहा था, मुखालिफत की जा रही थी, अल्लाह ताला फरमा रहा है, और ए मोहम्मद हमेशगी तो हमने तुमसे पहले भी किसी इंसान के लिए नहीं रखी है। बद्दुआएं की जाती थी कि हुजूर का इंतकाल हो जाए, मर जाए हुजूर, नौजुबिल्लाह। अल्लाह ताला कहता है अफ़ा इम मित्ता फ़हुमुल खालिदून, अगर मौत तुम्हें आ ले, तुम मर जाओ, तो क्या लोग हमेशा जिंदा रहेंगे? मरना सबको है। फिर फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार को मौत का मज़ा चखना है, और हम अच्छे और बुरे हालात में डालकर तुम सब की आजमाइश कर रहे हैं। वो इलैना तुरजाऊन, तुम सबको लौट कर हमारे पास आना है। हमेशा हमेशा जिंदगी का कोई परवाना लेकर तो कोई नहीं आया है। और जगहों पे फरमाया इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून, तुम भी मरोगे या लोग भी मरेंगे। असल तो आखिरत की जिंदगी, ये तो आजमाइश है। आज कुछ लोगों को कुछ सरदारियाँ, कुछ दौलत, कुछ वसाइल दे दिए गए हैं, कुछ पावर दे दिया गया है, कुछ अथॉरिटी दे दी गई है। वो तुम्हारे मुंह आते हैं, तुम्हें बुरा भला कहते हैं, तुम्हारी मुखालिफत करते हैं, और अपनी सरदारियां, अपनी लीडरशिप चमका रहे हैं, अपने उसूलों पे लोगों को बुला रहे हैं, और तुम्हें खुदा से गाफिल करने की कोशिश कर रहे हैं, शिर्क की तालीम दे रहे हैं। ये मुनकिरीन हक जब तुम्हें देखते हैं तो तुम्हारा मजाक बना लेते हैं, कहते हैं क्या ये है वो शख्स जो तुम्हारे खुदाओं का जिक्र किया करता है, इन्हें बुरा जिक्र किया करता है, तुम्हारे देवताओं की मुखालिफत करता है, शिर्क की मुखालिफत करता है, और इसकी क्या हैसियत है? नौजुबिल्लाह, इसके पास कोई मकान नहीं है, इसके पास कोई सोना चांदी नहीं है,
وغیرہ وغیرہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے وہ. وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ. اور ان کا اپنا حال یہ ہے کہ رحمان کے ذکر سے منکر ہیں، نہیں مانتے ہیں، وہ غلطی پر ہیں، خدا رحمان کا انکار کرنے والے، خدا رحمان کے خلاف بغاوت کرنے والے. انسان جلد باز مخلوق ہے. انسان کیا کرتا ہے؟ فوراً کچھ ہو جائے. تاریخ انسانی کا مطالعہ کرنے سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ قوموں کے عروج و زوال میں بہت دیر لگتی. بنی اسرائیل کو دیکھ لیجئے، ذرا غور کیجئے بنی اسرائیل پر. یعقوب علیہ السلام کی اولاد، یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ان کا خاندان یعقوب علیہ السلام کا جا کے مصر میں بسا. پھر اس کے بعد تبلیغ و اشاعت کی کرتے 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 ان کی تعداد بڑھنے لگی وہاں پر. آخرکار اس کے تقریباً 700-800 سال بعد، جبکہ وہ 300-400 سال غلامی میں تھے، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا. موسیٰ علیہ السلام نے ان کی رہنمائی کی، ان کی تربیت کی، فرعون کی غلامی سے چھڑایا، نکل کے آئے. پھر فلسطین میں آئے. فلسطین میں پہلے طالوت، اس کے بعد داؤد علیہ السلام، پھر سلیمان علیہ السلام کو 100-200 سال کے بعد وہ حکومت قائم کر سکے، آج سے تقریباً 3000 سال پہلے. اور پھر اس کے بعد 1000 سال کی تاریخ دیکھیے ان کی. سلیمان علیہ السلام کے انتقال کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ 2 سلطنتیں بن گئی، ایک یہودیہ اور ایک سامریہ، نارتھ میں اور ساؤتھ میں. پھر ان کے ہاں اعتقادی خرابیاں آ گئیں، شرک آ گیا، برائیاں آ گئیں، فحاشیاں آ گئیں. تو اللہ تعالیٰ نے سارگون، ایک بادشاہ تھا اشور کا بادشاہ، اس نے آ کر انہیں سزا دی. پھر اس کے کچھ عرصے کے بعد بخت نصر آیا، اس نے یروشلم کو تباہ کیا. پھر کچھ 11-12 سال کے بعد بخت نصر آیا اور اس کے بعد اس نے بابل کا بادشاہ، اس نے تباہ و برباد کر دیا بالکل. پھر وہ کچھ سنبھلے، ایران کے بادشاہ سائرس وغیرہ نے ان کو کچھ دوبارہ آ کر بسنے کا موقع دیا. ایک طویل داستان، لمبی چوڑی داستان. انسان جلد باز مخلوق ہے، جلدی چاہتا ہے کچھ ہو جائے، فوراً فیصلہ ہو جائے. ابھی میں تم کو اپنی نشانیاں دکھائی دیتا ہوں، جلدی نہ مچاؤ. یہ لوگ کہتے ہیں آخر دھمکی پوری کب ہوگی اگر تم سچے ہو؟ کاش ان کافروں کو اس وقت کا کچھ علم ہوتا جبکہ یہ اپنے منہ آگ سے بچا سکیں گے، نہ اپنی پیٹھیں، اور نہ ان کو کہیں سے مدد پہنچے گی. دنیا میں اپس اینڈ ڈاؤنس تو آتے رہتے ہیں اور بہت دیر لگتی. کسی قوم کی ترقی کے لیے، کسی قوم کے تنزل کے لیے بہت دیر لگتی. ہندوستان میں دیکھیے، آزادی کی جدوجہد 1857 میں ناکام ہو گئی، اس کے 90 سال کے بعد 1947 میں کامیاب ہوئی. تو قوموں کا عروج و زوال جلدی نہیں ہوتا ہے، بہت دیر لگتی ہے اس میں. وہ بلا اچانک آئے گی قیامت، اور انہیں اس طرح یک لخت دبوچ لے گی کہ نہ اس کو دفع کر سکیں گے اور نہ ان کو لمحہ بھر مہلت ہی مل سکے گی. مذاق تم سے پہلے بھی رسولوں کا اڑایا جا چکا ہے، مگر ان کا مذاق اڑانے والے اسی چیز کے پھیر میں آ کر رہے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. اس سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے. ہم جو توحید کی دعوت کو عام کرنے، شرک کا خاتمہ کرنے، امت مسلمہ کو اللہ کی بنائی ہوئی سنت کو دوبارہ ابھارنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمیں بھی بہت سے اپس اینڈ ڈاؤن سے، اپنے درمیان چھپے ہوئے منافقوں سے ہمیں کشمکش کرنی ہوگی، باہر کے دشمنوں سے مقابلہ کرنا ہوگا. لیکن انشاءاللہ آخرکار انسانیت کی صبح طلوع ہوگی، توحید کا اجالا پھیلے گا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کون ہے جو رات کو یا دن کو تمہیں رحمان سے بچا سکتا ہو؟ مگر یہ اپنے رب کی نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں. کیا کچھ ایسے خدا رکھتے ہیں جو ہمارے مقابلے میں ان کی حمایت کریں؟ وہ تو نہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں اور نہ ہماری ہی تائید ان کو حاصل ہے. اصل بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو اور ان کے آبا و اجداد کو ہم زندگی کا سر و سامان دیے چلے گئے، یہاں تک کہ ان کو دن لگ گئے، مگر کیا انہیں نظر نہیں آتا کہ ہم زمین کو مختلف سمتوں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں؟ پھر یہ غالب آ جائیں گے. ان سے کہہ دو میں تو وحی کی بنیاد پر تمہیں متنبع کر رہا ہوں، مگر بہرے پکار کو نہیں سنا کرتے جبکہ انہیں خبردار کیا جائے. اور اگر تیرے رب کا عذاب ذرا سا انہیں چھو جائے تو ابھی چیخ اٹھیں گے، ہائے ہماری کمبختی، بے شک ہم خطاوار تھے. عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں، چیلنجز دے رہے ہیں. آدمی کو ایک پھانس چپ جائے، پن چپ جائے، تڑپ اٹھتا ہے، ہلکی سے سر کے درد کو برداشت نہیں کر سکتا، طبیعت گری گری رہنے لگتی ہے. قیامت کے روز ہم ٹھیک ٹھیک تولنے والے ترازو رکھ دیں گے، پھر کسی شخص پر ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا. جس کا رائی کے دانے برابر بھی کچھ کیا دھرا ہوگا وہ ہم سامنے لے آئیں گے اور حساب لگانے کے لیے ہم کافی. یہ تو ہمیں ثابت کرنے کے لیے ترازو اور ہمارے اعمال کا پورا حساب لیا جائے گا، کیلکولیٹ کیا جائے گا، تجزیہ کیا جائے گا، ورنہ حساب لینے کے اللہ ہی کافی. پہلے ہم موسیٰ اور ہارون کو فرقان اور روشنی اور ذکر عطا کر چکے ہیں. فرقان فرق کرنے والی چیز، حق و باطل کو، روشنی نور، اور ذکر نصیحت دینے والی چیز، یعنی تورات.
اور ان متقی لوگوں کی بھلائی کے لیے جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈرے اور جن کو حساب کی اس گھڑی کا کھٹکا لگا ہوا ہے۔ اور اب یہ بابرکت ذکر قرآن مجید ہم نے تمہارے لیے نازل کیا ہے، پھر کیا تم اس کو قبول کرنے سے انکاری ہو؟ اب قیامت تک یہی کتاب ہے جو ذکر نصیحت بھی ہے، فرقان حق و باطل میں فرق کرنے والی کسوٹی بھی ہے، اور ساتھ ساتھ روشنی نور بھی ہے۔ نور قرآن یہ جس پروگرام کا نام رکھا گیا ہے اسی سے ماخوذ ہے کہ قرآن کی روشنی، تاکہ اس روشنی میں ہم اپنی زندگی کا سفر طے کریں۔ اس سے بھی پہلے موسیٰ علیہ السلام سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 2500 سال پہلے موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تھے اور فرعون کے ساتھ کشمکش کی اور بنی اسرائیل کو آزاد کرایا۔ پھر بنی اسرائیل کی ترقی کا عروج کا دور شروع ہوا فلسطین میں، اس کے آس پاس کے علاقوں میں۔ اور اس سے بھی پہلے یعنی تقریباً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2500 سال پہلے یا موسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 700-800 سال پہلے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ابراہیم کو اس کی ہوش مندی بخشی تھی اور ہم اس کو خوب جانتے تھے۔ اللہ جانتا ہے کس کو نبوت دی جائے، یعنی ایک ہلکا سا اشارہ ہے کہ اللہ جانتا ہے تم پہ جو اعتراض کرتے ہیں، اللہ جانتا ہے کہ تم کو نبی بنانا ہے۔ یاد کرو موقع جب کہ اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا یہ مورتیں کیسی ہیں جن کے تم لوگ گرویدہ ہو رہے ہو؟ قالوا وجدنا آباءنا لہا عابدین، انہوں نے جواب دیا ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے پایا ہے۔ محترم حاضرین، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر جاری رہے گا انشاءاللہ۔ ایک بریک کی اجازت عنایت فرمائیں۔ حاضرین محترم، سورہ انبیاء کا مطالعہ جاری ہے اور بریک سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر شروع ہوا تھا۔ انہوں نے پوچھا یہ کیا ہے معبود تمہارے ہاتھوں کی تراشی ہوئی مورتیاں؟ انہوں نے جواب دیا ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے پایا۔ آج بھی جو لوگ شرک کا شکار ہیں یا بدعتوں کے شکار ہیں یا برائیوں کے شکار ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو ہوتا آ رہا ہے، 25 سال پہلے بھی ہو رہا تھا، 50 سال پہلے بھی ہو رہا تھا، 100 سال پہلے بھی ہو رہا تھا۔ تو کسی چیز کا ہوتے رہنا، کنٹینیو رہنا، یہ اس کے صحیح اور حق ہونے کی دلیل تو نہیں ہے۔ بھئی کسی چیز کو انالیسس کر کے دیکھو۔ کسی نے 1000 سال پہلے کہہ دیا کہ دنیا خود بخود وجود میں آ گئی ہے، جدید معلومات کی روشنی میں دیکھو، چیک کرو، انالیسس کرو، تجزیہ کرو۔ باپ دادا غلط کام کر رہے تھے، ہم بھی غلط کام کریں، یہ صحیح نہیں ہے۔ اسلام دلائل کی روشنی میں زندگی کا سفر طے کرنے کی بات کرتا ہے۔ اس نے کہا ابراہیم علیہ السلام نے تم خود بھی گمراہ ہو اور تمہارے باپ دادا بھی سری گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ تمہارے باپ دادا غلط کار تھے تو تم بھی کیوں غلط کاری کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کیا تو ہمارے سامنے اپنے اصلی خیالات پیش کر رہا ہے یا مذاق کرتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی قوم 4000 سال پہلے عراق کی کیپٹل وغیرہ کے آس پاس کے علاقوں میں، تو ذرا ان بری لگی وہ بات، کہا کہ صحیح تمہارے خیالات ہیں، مذاق کر رہے ہو؟ اس نے جواب دیا نہیں، بلکہ فی الواقع تمہارا رب وہی ہے جو زمین اور آسمانوں کا رب اور ان کا پیدا کرنے والا ہے، اس پر میں تمہارے سامنے گواہی دیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ ہیں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنا رخ سب کی طرف سے موڑ کر اس کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمان و زمین کو بنایا ہے۔ یہ اللہ کا ڈسکرپشن ہے، آسمان و زمین کا جو خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، وہ ہے ہمارا رب۔ ہم کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے، ایٹماسفیئر اسی نے بنایا ہے، زمین کو اسی نے پیدا کیا ہے، غذا کا انتظام وہی کرتا ہے، ہماری خدمت کے لیے جانور اسی نے دیے ہیں، ہمارے لیے ہوا وہی چلا رہا ہے جو آسمان و زمین کا خالق ہے۔ بلکہ فی الواقع تمہارا رب وہی ہے جو زمین اور آسمانوں کا رب اور ان کا پیدا کرنے والا ہے، اس پر میں تمہارے سامنے گواہی دیتا ہوں، اور خدا کی قسم میں تمہاری غیر موجودگی میں ضرور تمہارے بتوں کی خبر لوں گا۔ ماننے رہے تھے لوگ، نہیں باپ دادا ان بتوں کی پوجا کرتے تھے، ہم بھی پوجا کریں گے۔ چنانچہ اس نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، سمجھنے کے لوگ تیار نہیں تھے۔ دلائل پہ غور تو ان بتوں کی بے کسی، مجبوری اور پاورلیسنس اس کو ثابت کرنے کے لیے بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور صرف ان کے بڑے کو چھوڑ دیا تاکہ شاید وہ اس کی طرف رجوع کریں، یعنی اس بڑے بت کی طرف رجوع کریں ظاہر ہے، یا ابراہیم علیہ السلام کی طرف رجوع کریں کہ بھئی یہ کیا ہو گیا؟ اب اس میں بڑا طنز ہے، بڑا جو سب سے بڑا تھا وہ چھوٹے خداؤں کو، دیوتاؤں کو نہیں بچا سکا، کہ اس کے سامنے ظلم ہوا اور کھڑا دیکھتا رہا، کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ انہوں نے آ کر بتوں کا یہ حال دیکھا تو کہنے لگے ہمارے خداؤں کا یہ حال کس نے کر دیا؟
बड़ा ही कोई जालिम था वो। बाज़ लोग बोले ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے سنا تھا جس کا نام ابراہیم ہے۔ انہوں نے کہا تو پکڑ لاؤ اسے سب کے سامنے تاکہ لوگ دیکھ لیں اس کی کیسی خبر لی جاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے آنے پر انہوں نے پوچھا کیا ابراہیم تو نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ اس نے جواب دیا بلکہ سب کچھ ان کے سردار نے کیا ہے، انہی سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہوں۔ اب وہ اس بات کی تردید کرنے کی بھی پوزیشن میں نہیں تھے کہ جو بڑا بت تھا اس نے چھوٹے بتوں کو توڑ دیا ہوگا، کیونکہ بت تو کچھ کرتا نہیں۔ جو بت اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کرتا ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ قسمتوں کو کیسے بنائے گا، بگڑی کیسے بنائے گا، وہ کائنات میں سورج و چاند اور اس کو کیسے کنٹرول کرے گا؟ یہ سن کر وہ لوگ اپنے ضمیر کی طرف پلٹے۔ ہر انسان کے ذہن میں اللہ نے ایک ضمیر دیا ہے، کانشنس، انتر آتما۔ ضمیر جو ہے وہ صحیح بات کی طرف آپ کو متوجہ کرتا ہے۔ آپ کسی کو ایک تھپڑ مار دیتے ہیں، ضمیر کہتا ہے کہ تم نے غلط کیا۔ آپ خوب پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں اور ایک بھوکا آپ کے پاس ایڑیاں رگڑ رہا ہوتا ہے، آپ کا ضمیر ملامت کرتا ہے کہ کیا کر رہے ہو تم۔ آپ ایک مزدور کو اس کی مزدوری پوری نہیں دیتے ہیں، اللہ نے ضمیر رکھا ہے، اگر آپ کا ضمیر زندہ ہے تو ملامت کرتا ہے کہ کیا کر رہے ہو تم۔ آپ کروڑوں اربوں روپے جمع کرتے ہیں، کرپشن پر کرپشن کیے چلے جاتے ہیں، اور لوگ ایک وقت کی روٹی کے لیے بھوکے ہیں، مر رہے ہیں، آپ کا ضمیر اگر زندہ ہے تو کہتا ہے کہ غلط کر رہے ہو تم۔ اب یہ لوگ اپنی ضمیر کی طرف پلٹے اور اپنے دلوں میں کہنے لگے انکم انتم الظالمون، واقعی تم خود ہی ظالم ہو، ہاں ہم غلط کام کر رہے ہیں، باپ دادا کی غلط روایت کو ہم ڈھوئے ہوئے آگے لیے چلے جا رہے ہیں، یہ بت کچھ بھی نہیں ہیں، یہ لکڑی اور پتھر کی یہ مورتیاں کچھ بھی نہیں ہیں، یہ صرف ہمارے افسانے ہیں، یہ صرف ہماری کہانیاں ہیں، اس کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، مگر پھر ان کی مت پلٹ گئی، دماغ پھر بدل گیا ان کا۔ لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، بولے تو جانتا ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ان سے پوچھو کس نے کیا ہے، بڑا جو ہے اس نے کیا ہوگا، یا ان سے پوچھو، تم تو جانتے ہو کہ بولتے نہیں ہیں۔ ابراہیم نے کہا قال فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیء ولا یضرکم اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون۔ تف ہے تم پر اور تمہارے ان معبودوں پر، تمہاری عقل میں پتھر پڑ گئے، تم پہ تف ہے، اور ان معبودوں پر بھی جن کی تم عبادت کرتے ہو، جو اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے، جو صرف خیالی کچھ چیزیں ہیں، تف ہے تم پر اور تمہارے ان معبودوں پر جن کو تم اللہ کو، اس مالک کو، اس ایشور کو، پروردگار کو چھوڑ کے جن کی پوجا کرتے ہو۔ کیا تم عقل بھی نہیں رکھتے؟ اب ان کا کیا جواب تھا؟ انہوں نے کہا جلا ڈالو اس کو اور حمایت کرو اپنے خداؤں کی اگر تمہیں کچھ کرنا ہے۔ جی ہاں، خدا کو بھی حمایت کی ضرورت ہے، خداؤں کو بھی حمایت کی ضرورت، ان کا جلوس نکالنے کی، ان کی تعریف کرنے کی ضرورت کی۔ ہم نے کہا یا نار کونی بردوں و سلام علی ابراہیم، آگ میں ڈال دیا گیا، پھینکا گیا، آگ دہکائی گئی۔ نمرود بادشاہ وقت جو اپنے آپ کو چاند دیوی کا اوتار کہتا تھا، اس کی کونسل نے فیصلہ کیا بھئی یہ تو بڑی خطرناک بات، بغاوت پھیل جائے اور لوگ اس کی بات کو مان لیں گے، ہمارے معبودوں کی خیریت نہیں ہے، ہمارے پروہتوں کی خیریت نہیں ہے، ہمارے بادشاہ وقت کی خیریت نہیں ہے۔ ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم پر سراسر سلامتی بن جا۔ وہ چاہتے تھے کہ ابراہیم کے ساتھ برائی کریں، مگر ہم نے ان کو بری طرح ناکام کر دیا، اور ہم اسے اور لوط کو بچا کر، لوط علیہ السلام ان کے بھتیجے تھے، اس سرزمین کی طرف نکال لے گئے جس میں ہم نے دنیا والوں کے لیے برکتیں رکھی ہیں۔ دونوں لحاظ سے برکتوں کی سرزمین ہے وہ فلسطین کی سرزمین، اس لیے بھی کہ بہت ہی وہاں کا موسم بڑا اچھا ہے، وہاں پھل وغیرہ مختلف چیزیں، زرخیز زمین ہے، اور انبیاء کرام کی برکتیں رہی ہیں، بنی اسرائیل کے سارے انبیاء کرام وہیں پر آئے، اسی علاقے میں آئے، موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، حزقیل نبی، سموئیل نبی، عیسیٰ علیہ السلام، سب وہیں پر آئے، اور ہم نے اسے اسحاق عطا کیا، اور یعقوب اس پر مزید اسحاق علیہ السلام ان کے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کے، اور ان کے پوتے یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل، اور اسی سے بنی اسرائیل نکلے، اور ہر ایک کو صالح بنایا، اور ہم نے ان کو امام بنا دیا جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے۔ کون؟ ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، اور بعد میں ان کی نسل میں جو انبیاء کرام آئے، اور ہم نے انہیں وحی کے ذریعے سے نیک کاموں کی اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کی ہدایت کی۔ اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہوتی رہی ان انبیاء کرام پر
क्या क्या ख़ास बातें थी उसकी? नेक काम करते रहें। नेकी क्या है, बदी क्या है, इंसान को अच्छी तरह मालूम, बहुत ज़्यादा तफसील में उसकी जानने की ज़रूरत नहीं। इंसान को ज़मीर दिया अल्लाह ने, ये अच्छा है ये बुरा है। जानवर के अंदर नेकी और बदी का तस्वुर नहीं होता है। एक गाय है, एक बकरी है, एक बैल है, वो जहाँ भी खाना मिलेगा खा लेगा। मेरा है, उसका है, ख़रीदा हुआ है, नहीं है, मेरे मालिक का है या किसी और का है, या बेचने के लिए है, ये जो सब्ज़ी रखी हुई है, या मेरे खाने के लिए नहीं। तो इंसान को मालूम है, नहीं ये मेरा नहीं है, ये चोरी है, मुनासिब नहीं है, नहीं ये मेरी बीवी नहीं है, ये दूसरी खातून है, मुझे उसको घूरना नहीं चाहिए। एक तस्वुर है नेकी और बदी का। नेक कामों की तलखीन करते थे और नमाज कायम करने और ज़कात देने की हिदायत। नमाज क्या है? अल्लाह ताला को याद करना, अल्लाह से जुड़ जाना, अल्लाह की इबादत करना, भाइयों साथियों के साथ मिलकर। वरकाओ मार राकीन, रुकू करने वालों के साथ तुम भी झुक जाओ अल्लाह ताला के आगे और सब मिलकर नमाज पढ़ो। अकीमुस सलात, नमाज कायम करो, अलग अलग नहीं। अलग अलग तो मजबूरी में हो सकता है कभी कभी, लेकिन नमाज कायम करो, वक्त की पाबंदी के साथ नमाज कायम करो, मिल के कायम करो, आदाब का, अशरात का ख्याल रखो। और ज़कात देने की हिदायत की। ज़कात क्या है? तुम्हारे माल के अंदर पाकीज़गी पैदा हो, तुम्हारे खुलूब में पाकीज़गी रहे, इसलिए दौलत को अल्लाह की अमानत समझो और इस दौलत में से जिन जिन का जो हक़ है वो अदा करते रहो। और वो हमारे इबादत गुजार थे, वो कानू लना आबिदीन, बंदगी, इताअत, फरमाबरदारी, अहकाम की पैरवी उनका तरीक़ेकार था इन सारे के सारे अंबिया कराम का। और लूत को हमने हुक्म और इल्म बख्शा, नबूवत के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, और उसे उस बस्ती से बचा कर निकाल दिया जो बदकारियाँ करती थी। तारीख़ के मुताले से मालूम होता है कि सबसे पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में लूत अलैहिस्सलाम जहाँ जाके बसे हुए थे, फ़लस्तीन का वो इलाक़ा, सदूम वगैरह वगैरह का इलाक़ा बहुत खूबसूरत इलाक़ा था। बहुत वहाँ पर हर तरह की खूबियाँ थीं, बागात थे। वहाँ पर उस कौम ने बदकारी, हमजिनसी को उन्होंने फ़रोग़ दिया। मर्द मर्दों से अपनी ख्वाहिशात नफ्स पूरी पहली बार इंसान की ज़िंदगी में हुआ। और लूत को हमने अपनी रहमत में दाखिल किया और वो साले लोगों में से था। और यही नेमत हमने नूह को दी। याद करो, जबकि उन सब से पहले उसने हमें पुकारा था, हमने उसकी दुआ कबूल की और उसे उसके घर वालों को कर्ब अजीम से नजात दी और उस कौम के मुकाबले में उसकी मदद की जिसने हमारी आयत को झुटला दिया था। वो बड़े बुरे लोग थे, बस हमने उन सबको गर्क कर दिया। तो अल्लाह ताला फिर पीछे की तरफ ले जा रहा है, बल्कि माक़ाबिल तारीख़ का ज़माना था। नूह अलैहिस्सलाम अरसे दराज तक लोगों को हक़ की, तौहीद की तालीम देते रहे, लेकिन लोग माने नहीं। मोहतरम हाज़रीन, हम इस वक्त सूरह अंबिया की आयत नंबर 77 तक पहुँचे हैं। इंशाअल्लाह अगले नशिस्तों में, एपिसोड्स में मज़ीद मुताला जारी रहेगा। अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए, हमारी रहनुमाई फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।